کسی بھی ہیبٹ کو بدلنے یا اختیار کرنے میں پین اینڈ گین تھیوری کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ نفسیات کے ماہرین کے درمیان عادتوں کے اختیار کرنے اور انہیں چھوڑنے پر کون سے فیکٹرز سب سے زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں، اس پر بڑی گہری اور بڑی لمبی لمبی بحثیں پائی جاتی ہیں۔ ان بحثوں میں پین اینڈ گین فیکٹرز کو سب سے زیادہ پر اثر مانا گیا ہے۔ پین اینڈ گین تھیوری نہ صرف انڈیویجولز پر اثر انداز ہوتی ہیں بلکہ پوری کی پوری قوم کی تاریخ کو بدلنے کی سحر انگیز صلاحیت رکھتی ہے۔ ایک ایسا پین جس سے پوری کی پوری قوم گزر رہی ہو، جب وہی پین حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے تو پوری کی پوری قوم کی بقا کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح بہت سے مذاہب کی بنیاد بھی پین اینڈ گین ہی ہے۔ جس سے ڈر گئے اسے خدا بنا لیا، جس سے نفع نظر آیا اسے خدا بنا لیا۔ اس طرح نت نئے خدا در خدا بنتے چلے گئے۔ اگر ہم اسلامی تعلیمات کا، خصوصی طور پر قرآن کریم کا بغور مطالعہ کریں تو یہی پین اینڈ گین کا راز کھل کر سامنے آتا ہے۔ قرآن کریم نے بھی انسان کی اس فطرت کو سمجھتے ہوئے اسے اچھے کاموں پر ابھارنے کے لیے اور برے کاموں سے روکنے کے لیے جنت اور جہنم کی بشارت دی ہے، جسے ہم نفسیات کی زبان میں پین اینڈ گین کہتے ہیں۔ آئیے کچھ تاریخی اور اسلامی واقعات کی روشنی میں پین اینڈ گین کے اس نفسیاتی اصول کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جو گناہوں اور بری عادتوں کے چھوڑنے میں ہمارے معاون و مددگار بنتے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، ہوپ یو آر انجوائنگ دس پوڈ کاسٹ آن اینکر.fm۔ دوستو، اٹس ویری ایزی ٹو میک یور اون پوڈ کاسٹ آن اینکر۔ It's totally free and very easy to make your own podcast. At the same time, Anchor will distribute your podcast on various platforms such as Spotify, Apple Podcast, and many more. So if you want to continue listening my podcast, download the free Anchor app or go to anchor.fm, anchor.fm to get started. چلیے ٹاپک پر دوبارہ لوٹتے ہیں۔ کشتیاں کنارے پر کھڑی ہیں، فوج کے کمانڈر نے حکم دیا، کشتیوں کو آگ لگا دو۔ کشتیوں کو آگ لگا دی گئی۔ کشتیوں کو آگ لگانے کے بعد فوج کے کمانڈر نے ایک تاریخی جملہ کہا، دشمن ہمارے سامنے ہے اور سمندر ہمارے پیچھے، یا تو ہم حق کی راہ میں غازی بنیں گے یا حق کی خاطر شہید ہو جائیں گے۔ یہ فاتح اسپین طارق بن زیاد کے وہ تاریخی جملے ہیں جس نے ان کی فوج میں ایک ایسی روح پھونک دی کہ جنگ کا نقشہ ہی بدل گیا اور وہ فاتح اسپین کہلائے۔ اس واقعے کو اکثر ہم دینی حلقوں میں سنتے ہیں اور اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں۔ اس واقعے میں جہاں ہمارے ایمان کو تازہ کرنے کا سامان ہے تو وہیں ہمارے لیے کسی ناممکن کام کو ممکن کرنے کا نفسیاتی راز بھی پنہا ہے۔ اس راز کو نفسیاتی زبان میں یا مائنڈ سائنس میں پین اینڈ گین کہا جاتا ہے۔ جب ہمارے پاس کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے شدت کا درد موجود ہو یا اسے حاصل کرنے کے لیے شدت سے بھرا ہوا کوئی بڑا نفع، کوئی بڑی بشارت موجود ہو، تو انسان ایسے بڑے بڑے کام کر گزرتا ہے جو عام حالت میں کرنا ممکن ہی نہیں، ناممکن ہوتے ہیں۔ اس واقعے کو اگر نفسیاتی پہلو سے دیکھا جائے تو فوج کے سامنے جو سب سے بڑا پین تھا وہ یہ کہ وہ چاہ کر بھی جنگ سے بھاگ نہیں سکتے تھے۔ ان کے آگے بھی موت تھی اور ان کے پیچھے بھی۔
سوائے بہادری سے جنگ لڑنے کے ان کے پاس کوئی اور آپشن نہ تھا۔ دوسری طرف جو سب سے بڑا گین ان کے سامنے تھا وہ اللہ کی رضا تھی، کیونکہ وہ حق کے لیے لڑ رہے تھے۔ غازی ہونا یا شہادت، یہ دونوں نعمتیں ان کی منتظر تھیں۔ یہ وہ دو جذبات ہیں جنہیں نفسیات کے زبان میں پین اینڈ گین فیکٹر کہا جاتا ہے۔ کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا ایسا شدید نقصان جسے ہم ہرگز برداشت نہیں کر سکتے، ایسے جذبات کو نفسیات کی زبان میں پین فیکٹر کہا جاتا ہے۔ اسی طرح کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا ایسا نفع جسے ہم ہرگز چھوڑنا نہیں چاہتے، نفسیات کی زبان میں اسے گین فیکٹر کہا جاتا ہے۔